السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں سے کچھ دل کی باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے۔ کبھی میں نے کہا تھا کہ اوروں کے گھر روشن کرنے کی خاطر یہ بڑا ہی ایک میننگ فل ہے، جو سمجھے میری اپنی زندگی کے اوپر ہے کہ میری زندگی میں کا مقصد کیا ہے۔ اوروں کے گھر روشن کرنے کی خاطر ہاتھوں میں دیے لے کے نکلی تھی، گھر گھر تو چراغاں کر دیا میں نے، پر اپنے ہی ہاتھ جلا بیٹھی۔ دنیا والوں کو اب کہہ کر کرنا بھی کیا، جب خود ہی زندگی داؤ پہ لگا بیٹھی۔ ہوائیں تند و تیز تھیں، سمندر میں تلاطم تھا، اوروں کی ناؤ تو بچا لی میں نے، پر اپنی کشتی ڈبو بیٹھی۔ یہ سمجھے میری زندگی اسی طرح گزری ہے۔ تم نے گر چاندنی چاہی تو میں چاند کو ڈھونڈ کے لے آئی۔ تم نے گر چاندنی چاہی تو میں چاند کو ڈھونڈ کے لے آئی۔ تم نے اگر پھولوں کی مہک مانگی تو میں گلستان کے سارے پھول توڑ لائی۔ تم نے اجالے کے لیے چراغ مانگا تو میں آسمان کے ستارے سمیٹ لائی۔ پھر بھی کہتے ہو تم کہ کیا کیا تم نے میرے لیے، پھر بھی کہتے ہو تم کہ بھلا کیا کیا تم نے میرے لیے۔ لیکن میں نے جو بھی کیا تم کبھی نہ مانو گے، اور نہ وہ کبھی مانو گے، اور اگر اپنے دل سے پوچھو گے کہ تمہیں بتائے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، کیا کبھی تم نے بھی میرے لیے کچھ کیا، تو کیا اس کو مانو گے؟ اس کو بھی نہیں مانو گے۔ تو تم نے جو چاہا میں نے کیا، جو چاہا جدھر چاہا لے گئے، جدھر چاہا زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اور چلتی رہی زندگی، اور تھکتی رہی، لیکن تم نے کبھی اس کو کریڈٹ نہیں دیا، نہ کبھی اس کو یہ سمجھا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ کیا۔ ایک دفعہ میں نے لکھا تھا، بتاؤ تو صحیح یہ کیسی دنیا ہے، یہاں کیسے لوگ بستے ہیں، یہ تو بہت گہرے زخم دے جاتے ہیں اور پھر ان پر مرہم بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجب لوگ ہیں جن کے نہ جانے کتنے چہرے ہیں، میں پہچان نہ پائی کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں۔ میں شاید اب تک خوابوں کی بستی میں رہتی ہوں، جہاں لوگ پیار کرتے ہیں، اذیت نہیں دیتے، وہاں پھول کھلتے ہیں، وہاں تارے مسکراتے ہیں، وہاں محبت بڑھتی ہے، وہاں صرف ہمارے جیسے لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ
ایسے انسان جو دوسرے انسان کو دکھ نہیں دیتا، ایسے انسان جو انسانوں سے نفرت نہیں کرتے، ہاں وہ ایسی ہی بستی ہے۔ تم نہیں جانتے مگر وہ ایسے ہی بستی ہے، مگر شاید وہ خوابوں کی بستی ہے۔ وہ خوابوں کی بستی ہے، اصل میں وہ کوئی بستی نہیں ہے۔ وہ میں نے اپنے ذہن میں ایک بستی بنائی ہوئی ہے، اور وہاں میں رہتی ہوں اور وہاں میرے جیسے لوگ رہتے ہیں۔ ہاں، آخر میں آپ کو سناؤں، ہم تو ویسے بھی جی رہے تھے اپنی بے رنگ دنیا میں، ہم تو ویسے بھی جی رہے تھے اپنی بے رنگ دنیا میں، کیوں وہ رنگ وہ خواب دکھلائے تم نے ہم کو، جو رنگ کچے تھے اور جو خواب سارے جھوٹے تھے۔ کیا تم نے جانا نہ تھا کتنا نازک ہے دل ہمارا، کیوں کیے وہ وعدے، کیوں کھائیں وہ قسمیں، جو قسمیں توڑ دیں تم نے، جو وعدے کیے وہ جھوٹے تھے۔ اب میں کرچیاں اپنے دل کی سمیٹتی پھرتی ہوں، کسی کل قرار آتا نہیں، بے چین بے چین رہتی ہوں، حسرت سے دیکھتی ہوں خود کو کہ میں کیا سے کیا ہو گئی، چاک گریباں گریا کناں لہو لان، دل و جان لیے پھرتی ہوں، یہ میں ہو گئی ہوں۔ آج میں آپ سے ایک بات اور بھی کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ ایسی بات ہے جس پہ میں نے اکثر آبجیکشن کیا ہے، اور لیکن لوگ نہیں سنتے۔ ہمارے یہاں دستور ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے گروپس بن گئے ہیں واٹس ایپ پر، اور یہ گروپس جو ہے یہ ان کا کام بجائے اس کے کہ یہ کوئی اچھے کام خود اپنی کریٹیونیس سے کوئی بات کہیں اور سمجھائیں لوگوں کو، یا اپنی کریٹیوٹی کو آگے بڑھائیں، نہیں، یہ نہیں کرتے۔ ان گروپس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ ایک طرف سے آیا میسج تو انہوں نے دوسری طرف فارورڈ کر دیا، دوسرے کی طرف آیا میسج اس نے کہیں اور فارورڈ کر دیا، اس طرح یہ میسیجز فارورڈ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھے بغیر سوچے بغیر کہ میسج ہے کیا۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس میسج پہ پورا اترتے ہیں، آپ نے جو یہ میسج بڑی شان سے دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں، تو پہلے اپنے کو تو ترازو میں تول کے دیکھیں کہ ہم اس پہ پورے اترتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے اسلامی ہمارے مذہب کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے قصے جو بیان کیے جاتے ہیں ان
فارورڈیڈ میسیجز میں، اور یہ میسیجز پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ سمجھے بغیر سوچے بغیر کہ کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں۔ میں جب بھی کوئی ایسا میسیج پڑھتی ہوں، اول تو میں فارورڈ کرنے کے سخت خلاف ہوں، تو اس کو فارورڈ کیا، اس کو پہلے میں پڑھتی ہوں، پھر میں سوچتی ہوں کہ کیا میں اس پہ پورا اترتی ہوں جو اس میں لکھا ہوا ہے، کیا وہ میں کرتی ہوں، میں ہوں اتنی اسلامک، میں ہوں اتنی مذہبی، میں ہوں اتنی کلیئر ہارٹڈ، میں ہوں اتنی آنیسٹ اور اتنی اچھے دل کی عورت؟ شاید نہیں۔ کون اپنے کو تو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا نا، اپنے کو تو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا، اچھا تو سب سمجھتے ہیں، برا نہیں سمجھتا کوئی، سب کہتے ہیں ہاں ہم تو ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کا خیرات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ یہ سب کرتے ہیں، پر آپ نے جو میسج فارورڈ کیا ہے اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے، کیا آپ وہ بات کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ پریکٹس کرتے ہیں؟ کیا اس چیز کو آپ پریکٹس کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اللہ کو جواب دیں کہ ہاں یہ میں نے کیا، یہ میں نے سب کچھ کیا ہے؟ نہیں نا، ہم نہیں کرتے، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم لوگ۔ میں تو اپنے کو نہیں سمجھتی، کتنا بھی کچھ کروں، مگر مجھے پتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم اس رتبے پہ پہنچے ہوں جہاں پر اللہ کے اتنے نزدیک ہو جائیں۔ وہ تو ولی ہوتے ہیں، وہ تو اولیاء ہوتے ہیں، وہ بزرگان دین ہوتے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا دل تو دنیا میں لگا رہتا ہے، ہم تو بڑے عبادت کرتے ہیں، مگر شاید اس طرح ڈوب کے، اس طرح تقوی کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتے جو یہ اولیاء اور یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم خود نہیں کرتے، تو ہم وہ سبق دوسرے کو کیسے پڑھا رہے ہیں؟ پہلے وہ سبق ہم اپنے اوپر تو لاگو کر کے دیکھیں کہ واقعی ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو بھی میسج آئے اس کو آپ پہلے پڑھیے، سمجھیے، سوچیے کہ یہ جو کچھ کہا ہے اس میسج میں، کیا واقعی میں وہ کرتی ہوں، میں اس پر پورا اترتی ہوں؟ اگر یہ صحیح ہے، اگر واقعی یہ صحیح ہے تو پھر تو آپ اس کو فارورڈ کریں، نہیں تو پھر اس کو فارورڈ نہ کریں۔ ہر وہ چیز جو 50 جگہ سے فارورڈ ہو کر آتی ہے اور 50 جگہ تک فارورڈ ہوتی رہتی ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی، اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہتی۔ میں تو موسٹلی میسیجز کو، جو فارورڈڈ میسیجز ہوتے ہیں ان کو تو اکثر میں پڑھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ وہ اس لیے کہ وہ میسیجز اصل نہیں ہوتے، دل سے نکلے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہاں، جب کوئی خود لکھتا ہے، جب کوئی خود کریٹ کرتا ہے کوئی چیز اور وہ ہم تک آتی ہے، اس کو میں پڑھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں اس پر عمل کرتی ہوں یا نہیں۔ یہ میسیجز کا کام یہی ہے کہ یہ ہم کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ہم اپنے مذہب پہ، اپنی زندگی میں جو ہمارے تقاضے ہیں وہ ہم پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند اس کو بس فارورڈ کرتے جائیں، فارورڈ کرتے جائیں، فارورڈ کرتے جائیں، سوچے سمجھے بغیر کہ یہ صرف فارورڈ کرنے سے کیا ہوگا، ہم کچھ کریں تو صحیح۔ تو یہ بہت بہت دنوں سے میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، پھر مجھے یہ لگتا تھا کہ کچھ لوگوں کو برا لگے گا، لوگ بہت سینسیٹیو ہیں، برا مان جاتے ہیں، مگر اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے اپنے خیالات ہیں، آپ کسی اور کے نہیں ہیں۔ اگر میں نے غلط بات یہ کہی ہے، اگر یہ بات غلط ہے تو وہ میں اس کی سزاوار ہوں، اس کا میرے اوپر الزام آتا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ اگر یہ بات میں نے سوچے سمجھے بغیر کہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے سالوں سے یہ میسیجز پڑھ رہی ہوں میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، آج پتہ نہیں کیسے یہ میں ہمت کر بیٹھی کہ میں کم از کم اپنا جو میرے ذہن میں ہے وہ میں ریکارڈ پہ تو لے آؤں کہ کرو ضرور، میسج کرو، میسج فارورڈ بھی کرو، مگر پہلے خود اس کو اپنے اوپر کرو، ضرور کرو اپنے اوپر، صرف قصے کہانیاں فارورڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب جو لوگ یہ سن رہے ہوں گے سب بڑے پڑھے لکھے اور معزز حضرات ہیں، ہاں خواتین و حضرات ہیں، کیوں ہم ایک ہی ڈگر پہ چلتے گئے، بس ایک نے ایک چیز شروع کی تو ہم اسی پر چلتے گئے، چلتے جا رہے ہیں، ہم خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لیتے، ہم خود سے کوئی کریٹو بات نہیں کرتے، ہم بس اس پر چلتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمارے ذہن کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم بہت چیزیں اس میں کریٹ کر سکتے، بہت باتیں ڈال سکتے ہیں، لیکن کون تکلیف کرے؟ چلو جو آیا اس کو ادھر سے آیا ادھر فارورڈ کر دیا، ادھر سے آیا ادھر فارورڈ کر دیا۔ ہماری یہ ہو گئی ہے تہذیب، یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ تو معاف کیجیے گا اگر برا لگے آپ لوگوں کو، کسی کو معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید میں سمجھتی تھی میرا فرض ہے کہ مجھے یہ کہنا بہت ضروری ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم وہ پہلے ہم خود کچھ کریں پھر ہم دوسرے کو سمجھائیں۔ جب ہم نہیں وہ بات کرتے تو ہم دوسرے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ دوسرا کیسے سمجھے گا اس کو، ہے نا؟ معاف کیجیے گا، شاید کچھ باتیں تلخ لگی ہوں گی آپ لوگوں کو، مگر میں نے کسی برے انٹینشن سے نہیں کہی ہیں، صرف ایک اچھے انٹینشن سے کہی ہیں، اور وہ بھی یہ کہ تاکہ ہم بھی وہ کریں جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم دوگلے نہ بنے، ہم منافق نہ بنے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ بات کڑی بات ضرور ہے، اور یہ جو رنگ ڈھنگ نکل آیا ہے فارورڈ کرنے کا، میسج فارورڈ کرنے کا، اس کو نہ میں روک سکتی ہوں نہ آپ روک سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ آپ اس کو سوچیں اور سمجھیں کہ یہ واقعی فارورڈ کرنے کے لائق ہے کیا میں ایسی ہوں کہ میں اس کو کر سکوں؟ خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں آپ لوگوں سے دل سے معافی مانگتی ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن میں نے کسی غلط انٹینشن سے کوئی بات نہیں کہی ہے، میں نے صرف
ایک بات جو بہت عرصے سے میں محسوس کر رہی تھی اس کو آج ہمت کر کے کہہ دیا ہے. اس کو برا نہ سمجھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ.